بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو میری نظر کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری جس کا ٹائٹل تھا سچوالا اور ساحل کے اسٹوڈنٹ بنا مسلمان۔ لیکن جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا یہ ویڈیو تو ہر ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے اور ہندوؤں کو بھی یہ ویڈیو دیکھنا چاہیے کہ کیسے یہ ایکس مسلم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور وہ مسلمان جن کو اپنے دین کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے وہ ان کے جھوٹ اور فریب میں آ کر اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی اس مسلمان لڑکے کے ساتھ ہوا جس نے ان لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھا اور شک و شبہ شکار ہوا اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب وہی بندہ لائیو اسٹریم میں مفتی صاحب سے ڈیبیٹ کرنے آتا ہے تو اس کو ایکس مسلم کی سچائی کا پتہ چلتا ہے اور یہ پھر سے اسلام میں دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ دوستو ڈیبیٹ دیکھنے لائق ہے اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی کے ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یہ دوائی صرف ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار ہی دوائی منگانے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ کو یہ دوائی منگوانا ہے تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ حضرت یہاں پر ایک بات کہوں، کمنٹ میں کوئی ویر نام سے ہیں، وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ذرا دیکھ لیں اگر آئے۔ بلا لیں بھائی، ذرا جی جی کلیئر کریں۔ جی بھائی، ایکس اگر وہ مسلم ہوں تو کمنٹ کریں ویر صاحب۔ جی جی میں بھی چاہتا ہوں، تو میرے کچھ 2-3 سوال ہیں۔ آپ واقعی ایکس مسلم ہیں؟ جی واقعی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا آپ نے یعنی اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا؟ میں چاہتا ہوں واپس آنا۔ میں نہیں، ابھی آپ اماموں کیا کے ہیں؟ سوال، ابھی کیا ہیں؟ ابھی انہوں نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا، تو ابھی تو میں ایکس مسلم ہوں۔ اوہو، ایکس مسلم کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ ابھی آپ کیا ایتھیسٹ ہیں، کرسچن بن گئے ہیں، یہودی بن گئے، کیا ہیں ابھی آپ؟ ابھی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اس وہ کا تو مجھے جواب مل معلوم ہے گیا آپ مجھ تو سے میں سوال واپس کرنا چاہتے ہیں، اسلام لیکن ابھی قبول ہیں کروں گا۔ کیا؟ واٹ ڈو یو بلیو ان؟ میں تو چاہتا ہوں کہ اسلام میں آؤں، اگر یہ سوالوں کا جواب ملے تو۔ میں میں آپ کے ابھی تو سوال دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ آئی ریلی اپریشیٹ کہ آپ اسلام میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ میرا سوال کا جواب اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے اسلام چھوڑنے کے بعد کیا اختیار کیا۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا؟ جی نہیں، کچھ اختیار نہیں کیا ابھی تک۔ میں اسی اسلام پہ ہی ریسرچ کر رہا ہوں۔ آپ ایتھیسٹ ہیں، ہاں یا نا؟ نہیں۔ ایگنوسٹک ہیں، کون ہاں یا نا؟ نہیں، میں گاڈ کو مانتا ہوں۔ گاڈ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سے اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے میرے خیال سے، پھر میری؟ نہیں، میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، چلیے اب آپ گاڈ کو مانتے ہیں اور آپ کے کچھ سوالات ہیں۔ اب آپ اپنا سوال لکھیے، چلیں بولیں۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ 23:1 میں فرما رہا ہے، یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی۔ 23 اس کے بعد آیت نمبر سورت نمبر 23 ہے۔ قد افلح جی المؤمنون، آیت، سورہ اچھا مومنون میں۔ ٹھیک ہے، ہاں۔ جی قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے نے فلاح حاصل کر لی۔ اس جی کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ نور میں 31 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مطلب عورتوں اب کو جو آیت پڑھ لیجیے، حجاب کا جی جی حجاب کا حکم دیا جا رہا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مطلب ادھر میل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، تو مطلب جو ایمان والی ہے وہ فلاح حاصل نہیں کی۔ زبردست۔ یہ آپ کا سوال تھا، چلیں ٹھیک ہے، بہتر ہے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر اس کا جواب آ جائے تو آپ اسلام میں واپس آ جائیں گے؟ یعنی اتنا امپورٹنٹ سوال تھا نا؟ جی اور دو، ایک قرآن ایک حدیث سے، 3 چلیں ٹوٹل ہے۔ یہ پہلے چل جانا جی۔ اچھا جی، عربی زبان میں سب سے پہلے آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ آیت ہے، اور آگے تک یہ پورا مضمون چلا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں جو صیغہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر سالم کا، یعنی ساؤنڈ میسکلن پلورل، ورب ہو یا ناؤن ہو،
وہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، الا یہ کہ ضرورت ہو کہ میل کو سیگریگیٹ کیا جائے فیمیل سے، جیسا کہ سورہ نور میں پردے کا مسئلہ ہے، تو وہاں دونوں کے بات کی گئی، میل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی، فیمیل کا پردہ کیا ہوگا اس کی الگ بات کی گئی. لیکن جہاں سیگریگیشن نہیں ہے، جہاں حکم دونوں کا ایک ہے، تو وہاں ایسی جگہ پر ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 میں کہ صرف مؤمن مرد ہی فلاح پائیں گے. مؤمن جو بھی ہوگا، وہ مرد ہو کہ عورت، وہ فلاح اور کامیابی حاصل کرے گا، بشرطے کہ وہ آنے والی آیتوں کے اوپر عمل کرے. جی، یہ عربی کا ضابطہ ہے. کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں جس میں مرد عورت دونوں کے لیے مؤمن یوز ہوا ہے؟ اس کے لیے بالکل مؤمنۃ و مؤمنۃ فلیعمل صالحا، اس طرح کے الفاظ میں آیت نکالتا ہوں. نہیں، وہاں مومن اور مومنہ دونوں ہیں نا. دونوں ہیں. ومن یعمل من ایک منٹ، قرآن کی آیت جو ہے جس میں مومنہ کی اس کا مؤنث کا صیغہ نہیں، وہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، وہ جو دوسری آیت ہے. جی رک جائیے، میں دیتا ہوں. آپ اتنا دوسرا سوال کر لیجئے. جی، آپ کس طرح کی آیت کہہ رہے ہیں ایکس مسلم بھائی؟ میں بولنا چاہ رہا ہوں جس میں مومن ہو لیکن وہ حکم مطلب اس کے لیے دیا گیا ہو، عورت و مرد دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ سوالات ہیں، ٹھیک اتنی دیر میں مفتی صاحب نکال، یعنی یہ وہ سوالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. بڑے خطرناک آپ کے سوالات ہیں، میں خود اس وقت میرا ڈاما ڈول ہو رہا ہے اسلام. اس میں جب بتا رہا ہے کہ صرف ایمان والے ہی فلاح پا سکتے ہیں، ایمان والے نہیں پا سکتے. جی، اب یہ فلاح والے وہ دوسری آیت کے اندر بھی ہے سیدھی طرح، جو قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97. جی سن لیجئے، جواب مل گیا. لے کے بھائی جی سورہ تحریم میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، ٹھیک، کہ وہ قانتین یعنی نیک بختوں میں سے تھیں. اب قانتین جو ہے جب آپ عربی میں دیکھیں گے تو یہ ساؤنڈ میسکولن پلورل ہے، لیکن حضرت مریم کو اس میں شامل کیا گیا قانتین میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ میسکولن اور فیمینن دونوں جگہ استعمال ہو سکتا ہے، دونوں کے لیے. اچھا، تو یہ آپ کی اس کا ایک ریفرنس مل گیا. جی زبردست، ماشاء اللہ. میں نے چلیے ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا. حضرت یہ بھی میسکولن لے لیں حضرت میں بھی. اعوذ باللہ من سورہ نحل کی جو آیت میں پڑھنے لگا تھا، اگر یہ بات ہے سورہ تو اس میں بھی جو ہے نا میسکولن کا صیغہ پلورل کا استعمال ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر، من عمل عملا صالحا من، یہ اس نے آیت غلط لکھی ہوئی ہے. نہیں، وہ جو سورہ نحل میں ہے اس میں من ذکر او انثی ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہوگی. نہیں، وہ آگے جو صیغہ استعمال ہوا ہے حضرت، وہ دیکھیں وہ مذکر کا ہوا ہے. وہ مذکر کا ہوا، بالکل. ہاں یہ دیکھیں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جی اس میں بھی مؤنث کا پیچھے صیغہ بول کے انثى ذکرنا انثى اور سب دونوں کو مؤنث کے اندر شامل کیا. اچھا، ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ من ذکر او انثى کہہ کر وہاں کہا ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ. دیکھیں مذکر کا صیغہ استعمال کیا یہاں بھی، یعنی مذکر اور مؤنث کی حالت مذکر کے ساتھ بیان کی گئی ہے یہاں بھی. بالکل، بہت اہم پوائنٹ. زبردست. جزاک اللہ. جی ہاں، یہ تو گرامیٹک رانگ ہوا نا. کس نے کہہ دیا گرامیٹیکل رانگ؟ یار قرآن سے ہی ثابت کر رہے ہیں کہ اس کو گرامیٹیکل رانگ. آپ کو جواب دے دیا، اس مسئلہ آپ کا سوال حل ہوا. آپ نے کہا مثال دے دی، ایک نہیں دو دے دی. اب آپ کہہ رہے ہیں گرامیٹیکل رانگ ہو گیا. کیسے ہو گیا بھائی؟ ایک منٹ، گرامیٹیکل رانگ تب ہوتا، ایکس مسلم گرامیٹیکل ایرر تب ہوتا جب عربک گرامر میں یہ اصول نہ ہوتا کہ مؤنث کو مذکر کے اندر شامل نہ کیا جاتا ہوتا، تب ہوتا. اب عربک گرامر کا اصول ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف عربی گرامر کا اصول نہیں ہے، یہ تمام انسانی زبانوں کا اصول ہے کہ جب آپ میل پروناؤن استعمال کرتے ہیں تو فیمیل آٹومیٹیکلی اس میں انکلوڈڈ مانی جاتی ہے. آپ جو جتنی بھی کلاسیکل کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے بائبل کی انگلش تراجم ہو کہ تورا ہو، یہ جتنے بھی ہوں، سب میں the one who does، he who does، اس طرح کے اس میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیمیل ہے وہ میل کے تابع ہے، اس میں شامل ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت بھی لے لیں،
سورہ احزاب کی آیت ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيار من امرهم. آگے بھی اور پھر آگے آ گیا ومن يعص الله ورسوله فقد. بہت ساری آیتیں ہیں جہاں مؤنث کو مذکر کے اندر رکھا گیا. یہ فیمنسٹ کا سب سے بڑا رولا ہے. جی اس کے ساتھ یہ جو قد افلح والی آیت ہے نا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، تو ان پر تو عورتیں بھی ایمان لے آئی تھی، تو ان کے اندر وہ سب کچھ شامل ہے. اچھا سب سے پہلے سوال تو پھر حضرت عائشہ کو ہونا تھا نا کہ ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہے، ہماری خلا کا کیا ہوگا؟ بالکل قرآن میں دیکھیں ایسے تو ہے نہیں کہ جب جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمان عورتیں نہیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مومن عورتیں تھیں، انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ آپ سے پہلے تو ان کو سوال آنا چاہیے تھا، چونکہ اصل تو مسئلہ ان کا تھا. اور عرب بھی تھی، اور عرب بھی تھی. جواب مل گیا آپ کو؟ نہیں، وہ تسلی نہیں ہوئی. دیکھیں تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پر، تسلی کرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں. جواب مل گیا. تسلی دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جانے، وہ اس کا کام ہے، ہمارا کام نہیں. ہاں وہ تسلی ایک پیشنٹ تھا، وہ اس کی سرجری کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی. اچھا اب یہ چیز ہے، ایک اور چیز سن لیجئے گا. قرآن کی ایک آیت ہے 30ویں پارے میں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک روحیں ہیں ان کو جینڈر لیس کے طور پر ایکسپلین کی. مثال کے طور پر یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ جو فلاپ آ گئی نا نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، مونس کے طور پر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لو ادھر تو میل داخل ہی کوئی نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں تو میل داخل، وہ تو یعنی مرد تو جنت میں جائے گا ہی نہیں ہے بھائی. اب ہم بیٹھ جائیں کہ یار ہماری جنت کا پروانہ کدھر ہے؟ ہاں اب پھر میں اماموں سے، اپنے لوکل مسجد کے اماموں سے پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، ڈانٹ کے بھگا دیا. ابھی آپ تو ہم نے تو پیار سے ہنس کے لاڈیاں کر کے جواب دیا. ہاں نہیں، آپ کی محلے کی مسجد کے امام نے اگر آپ کو ڈانٹ کر بھگایا ہے تو میں ایسے اماموں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے آپ غصے میں ناراض ہو جائیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو اپنی جہالت کو ایکسپوز نہ کریں. جی اب آگے بولیں. یہ دوسرا سوال سورہ توبہ کی آیا 5 سورہ توبہ کی نہیں، اس میں انی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدی فاعبدنی indeed I am Allah, there is no deity except me, so worship me. پھر سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سچ والا سے پڑھ کر آئے ہیں، سچ والا سے پڑھ کر آئے ہیں. جی نہیں، یہ سوال یہ سچ والا کی ویڈیو دیکھ کر یہ سوال ذہن میں آیا. او بھائی اس پر میں نے پوری ڈیبیٹ سچ والا سے کی ہوئی ہے. ہاں یہ کہہ رہے کہ ہاں سچ والا کی ویڈیو دیکھ کر ذہن میں آیا نا سوال. یہ تو میں ابھی قرآن کھول کے بھی پڑھ رہا ہوں ابھی. وہ مجھے معلوم ہے قرآن کھول کر. یہ سوال آپ کے ذہن میں سچ والا نے ڈالا نا، اس کی ویڈیو دیکھ کر آئے نا. جی حضرت واہ کیا بات ہے. انتریامی بھائی آپ کا اور سچ والا کا ڈیبیٹ دیکھا ہوں تو، اور اس ڈیبیٹ کے بعد ایک اور ویڈیو میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اس میں میرے ساتھ وہ ہیں کیا نام ان کا، فضل ہمدرد صاحب، وہ بھی موجود ہیں، جو اس کی پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس ہے نا سچ والا کے ساتھ، وہ بھی دیکھیے گا. اس میں میں نے نہ صرف یہ کہ عربی ادب سے بلکہ انگلش ادب سے، اردو ادب سے اور الگ الگ زبانوں سے، ان کے لٹریچر سے یہ دکھایا تھا کہ جو رائل طریقہ ہے بات کرنے کا، شاہانہ انداز ہے، وہ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال. آج بھی آپ لکھنؤ چلے جائیں، لکھنؤ میں بہت سے لوگ اردو جب بات کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں، وہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم جائیں گے، ہم کھائیں گے. اب کوئی ان سے پوچھے بھائی کتنے لوگ ہو؟ ایک. اور آج کل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے بھائی. جتنے لبرل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں LGBT کے لیے جو نا دے کا لفظ استعمال کریں، ٹرانسجینڈر کے لیے دے بولیں، دے ہی نہ بولیں. کیوں؟ کہ دے جو ہے وہ بھی سنگولر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو آج کل کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جی بھائی میں تو ایک دن ڈر گیا تھا. ایکس مسلم بھائی دوست تھا میرا، کہتا ہے ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے. میں ڈر گیا، میں نے کو 8-10 ڈشیں پکا. بعد میں پتا چلا ایک بندہ کھڑا ہے. جی
چلیے مفتی جی میں وہ ویڈیو دیکھوں گا تو اس میں تو مجھے جواب مل جائے گا. ہاں میری ایک ریکویسٹ ہے ایکس مسلم بھائی, ایک اگلے سوال سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ نہ براہ کرم میرا بھائی, آپ کی ایج مجھے لگ رہی ہے چھوٹی, میں نہیں پوچھوں نہیں گا رک نہیں. جائیے عامر بھائی ایک ہاں منٹ. جی جی ایکس مسلم بھائی ایک منٹ. عامر بھائی 23 نہیں ہے. نہیں رک جائیے ایک منٹ, میں سوال کر لینے دیجیے. آپ پہلے مسلمان تھے؟ جی میں مسلمان تھا. تھے, اچھا. تو ذرا سا مجھے اب آپ کا میں ٹیسٹ لوں گا. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. مجھے بتائیے وطر کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ وتر عشاء میں ہوتی ہے. کیسے 3 پڑھتے رکعت. تھے؟ 3 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہیں. اور اس کی وجہ ہے میں نے آپ سے کیوں پوچھا یہ سوال اس لیے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے کہا مفتی جی. یہ جو جی آپ نے نکالا نا, انڈیا میں عام طور سے مسلمان اس طرح سے مخاطب نہیں ہوتے ہیں, اس لیے مجھے آپ کا یہ ٹیسٹ لینا پڑا. جی گو ہیڈ. جی اب میں آپ کو نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں ایکس مسلم بھائی, چھوٹے بھائی ہو, پھر میں چاہ رہا ہوں آپ تیسرا سوال بھی کر لو, کیونکہ اگر آپ کو سوالوں کے جواب ملتے جا رہے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ اسلام کی طرف واپس پلٹ آؤ. پیارے بھائیوں ہمارے, میری بات یہ ہے میرا بھائی کہ اگر آپ کو کوئی مولوی یا کوئی اسکالر یا کوئی مولانا یا کوئی مفتی صاحب کسی کے پاس فار دا سیک آف آرگومنٹ جواب نہیں ملتا, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ مارکیٹ میں کسی کے پاس جواب نہیں. آپ ہمت نہ ہاریں. مثال کے طور پر آپ دکان میں کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں مارکیٹ میں, مثال کے طور پہ اپنی والدہ کی اسی وجہ دوائی سے ہے. تو میں آیا ہوں آپ میں آپ بہت لوگوں اچھا کا کیا, بہت اچھا کیا. اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں. میں دیکھا ہوں ٹھیک ہے, اچھا ہے, گڈ. مفتی جی ویری کی گڈ میں ویری گڈ. ویڈیو تو دیکھا ہوں, اس لیے دیکھا ہوں اس ایکسپوز ہوا سر بڑا. جب زبردست ہو گیا الحمدللہ, جب بھی کوئی سوال آپ کو تنگ کرے آپ نے ریلیونٹ بندے یا جو ڈیزرونگ پرسن ہے اس کے پاس پہنچنا ہے, جلدی فیصلہ نہیں کرنا, ہمت نہیں آنی. بس میری چلے اب گزارش یہ تھی. آپ جو ہے اپنا اب رکھ تیسرا لیں. سوال کر لیں کوئکلی. جی وہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر ابھی بھول گیا ہوں. تو ایک بار میں نے عامر بھائی کے بھی چینل پہ میں وہ حدیث دیا تھا. عامر بھائی نہیں, یہ علی رضا. حدیث کیا ہے, اگر کچھ ویسے ہی بتا دیں کس موضوع پر ہے, کیا ہے, کچھ ذہن میں ہو. تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر پر زیارت کی گئے, وہ بہت روئے اور انہوں نے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو ان کو منع کر دیا گیا تھا, ایسا ہی ہے. ہاں, اجازت مانگی زیارت کی تو وہ دی گئی, مغفرت کی دعا کی طلب کی تو منع فرمائی. اچھا, یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. فبکا وابکا من حولہ, خود بھی روئے اور آس پاس میں جو لوگ تھے وہ بھی روئے. فقال استأذنت ربی فی ان استغفر لها, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے استغفار کی دعا کروں, تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. واستأذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی, ہاں مجھے قبر کی زیارت کی اجازت میں نے مانگی تو مجھے اجازت دی گئی. جی اب آپ بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں تو اپنی والدہ کے لیے کیوں نہیں؟ ٹھیک, بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک پیمانہ سیٹ کیا ہے, اور وہ پیمانہ سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, عام انسانوں کے اوپر تو ہوتا ہی ہے, انبیاء کے اوپر بھی, کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کہ کسی نبی اور مؤمنین کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے, اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اب یہ مسئلہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مشرک تھے کہ نہیں تھے, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ہم سکوت کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نے استغفار کی اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت نہیں دی گئی. لیکن میں یہاں اس سے بڑھ کر ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ دلیل تو, یہ حدیث تو اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. زبردست. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹے ہوتے العیاذ باللہ, تو یہاں پر یہ کہتے کہ میرے رب نے, میں نے اجازت مانگی اور مجھے اجازت دی گئی, مجھے اسپیشل پروٹوکول ملا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تک اجازت نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو دین آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا یہ ان کا بنایا ہوا نہیں ہے, ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. زبردست حضرت, میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی, ماشاءاللہ, زبردست. تو مفتی جی, قرآن میں ایک آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نبی یہ تین حل ہو گئے, یہ چوتھا سوال ہے, یہ چوتھا ہے. اسی سوال اچھا, سے اسی سوال ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تمہارے نبی نہ کبھی غلط راہ چلے نہ کبھی بھٹکے ہیں,
آپ ٹھیک دیکھیے یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی. نہیں 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 ایک منٹ نہیں ایک منٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا راہ پر چل پڑے تھے, استغفار کر لیا تھا, یہ اجازت مانگی تھی اور اجازت اور منع کر دیا گیا؟ کسی چیز کی اجازت طلب کرنا اور اس پر منع کر دیا جانا کیا غلط راہ ہے؟ اچھا کسی چیز مغفرت مطلب کچھ غلط, اگر اس کا منع فرمایا جا رہا ہے مطلب وہ شرک گناہ, شرک کی معافی نہیں ہے مطلب ہاں یہاں یہ ہے. بالکل, شرک کی وجہ سے مغفرت استغفار سے روکا گیا کہ چونکہ وہ مشرک ہیں, مشرک کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ شرک کی معافی نہیں ہے. جی تو جب نبوت 40 سال کی عمر میں ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, مطلب 40 سال پہلے اگر ان کی والدہ اگر شرک کی, نعوذ باللہ. ہاں بولے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کی تو قرآن کی یہ آیت. ایک منٹ کیا بول رہے بھیا, صحیح سے بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کب کیا؟ اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا. ثابت نہیں, اس حدیث سے تو ثابت ہوتی ہے. آپ نے کہا زمانے جاہلیت میں مغفرت نہیں ہوئی کیونکہ مغفرت او بھائی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا نبوت ملنے سے پہلے, دلیل؟ دلیل یہ حدیث ہے. یہ حدیث ہے جی, اگر ان کی والدہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا العیاذ باللہ 40 سال سے پہلے, اس حدیث سے آپ ثابت کریں گے؟ اگر ان کی والدہ اگر ہو سکتی, اگر کسی گناہ کی مغفرت نہیں ملی مطلب وہ شرک کی گناہ ہے, ان کا جو بیٹا ہوگا بیٹا ہوگا, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ابو نے چوری کی ہے تو آپ کو بھی چوری کے طور پر اندر دھر دیا جائے؟ پاسبلٹی کے چوری الگ بات ہوئی, وہ تو نہیں, اللہ کرائم ہے نا, کمال ہے. اللہ کے نزدیک تو شرک چوری سے بڑھ کر ہے نا, چوری تو معاف ہو جائے گی, شرک تو معاف نہیں ہونے کا. یا تو آپ یہ ثابت کر دیں ایکس مسلم, یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ عرب کے اندر موحد تھا ہی کوئی نہیں, یا اہل فطرت تھے ہی نہیں, جتنے بچے پیدا ہوئے سارے مشرک تھے, جبکہ یہ ثابت ہوتا ہے اسی تاریخ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی موحدین موجود تھے. بھائی ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا, ورقہ بن نوفل جنت میں ہے, سفید لباس میں دیکھا, جبکہ ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. یہ کہا تھا کہ جب آپ دعوت دیں گے تو اس وقت تک زندہ رہا تو میں مدد کروں گا, ایمان لاؤں گا, اس سے پہلے انتقال ہو گیا تھا, وہ تو فطرت پر تھے. عامر بھائی آپ نے کہا یہ چوری جرم تھا, وہاں عبادت کرنا ظلم نہیں تھا. جرم کی بات ہو رہی ہے, جرم. اچھا چلو ایک منٹ, چلو چوری جرم تھا, زنا تو نہیں تھا نا؟ عبادت کرنا اچھا تھا, زنا تو نہیں تھا نا, وہاں اچھا مانا جاتا تھا نا. چلیں زنا تو ایک منٹ انڈیا کے اندر, آپ انڈیا سے ہیں نا؟ جی انڈیا سے ہوں. ہاں, آپ کے والد نے اگر فورنیکیشن کیا ہے, زنا کیا ہے, تو اس کا مطلب آپ کو بھی دھر لیا جائے, کیونکہ انڈیا میں تو کرائم نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے. زنا کرائم ہے. کدھر کرائم ہے؟ کدھر کرائم ہے؟ کدھر کرائم ہے انڈیا میں؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کدھر, کس کی بات کر رہے ہیں؟ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق انڈیا میں زنا کرائم ہے. آج کی تازہ خبر. واہ جی, ویری گڈ ویری گڈ. نہیں, ایک بچے کی بات کر رہا ہوں, اگر ان کی بچے نہیں, سال کی عمر تک کمال ہے. یہ کیا کر رہے ہیں یار, کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا چل رہا ہے میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ اگر ان کی والدہ اگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے والد نے اگر کوئی ایسا کام کیا جو امورل تھا, کیونکہ آپ کرائم سے اب بچنا چاہ رہے ہیں تو میں کرائم کی لسٹ کو نکال رہا ہوں, امورل کوئی ایکٹیویٹی کی, یعنی مثال کے طور پہ شراب تو لیگل ہے نا انڈیا کے اندر, لیگل ہے نا, تو آپ کے والد نے اگر شراب پیا تو میں بہار میں آپ واقعی سیکھنا چاہ رہے ہو یا ٹپوسیاں مارنی ہیں؟ مجھے پہلے بتا دو. میں اپنا وہ جو جملہ امام صاحب کو میں نے کہا تھا میں واپس لیتا ہوں. امام صاحب اگر آپ سے ناراض ہوئے تو صحیح ہوئے, کیونکہ آپ گفتگو یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. بالکل نہیں, تو آپ اس حدیث کا مفہوم آپ تو سمجھا نہیں پا رہے. میں تو آپ سے سمجھا نہیں, آپ کو سمجھائے, آپ میری بات سنیں, آپ کو سمجھا دیا. آپ کا جو سن, ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا, سوری جہالت کی جب بات کریں گے تو پھر ہم آپ سے اجازت بھی لیں گے, معذرت چاہتا ہوں. مفتی صاحب نے پورے خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا, میری بات سن لیں. آپ نے پتہ کیا بات کی, آپ نے جو بات رکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ سمجھا دی, اس پر آپ کا ایک اعتراض ہے کہ آپ کان اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی, ایک 50 میل دور کی کوڑی لے کر آپ آئے ہیں, اور وہ کوڑی کیا ہے کہ اس حدیث سے ثابت کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے.
वाह भाई वाह, हैं अगर ये किधर से निकला है? किसी इसको आपने प्रूव करना है, हमने नहीं 5-6 समझाना। साल का बच्चा हुआ, जनरल हाँ सेंस बोले। है, जनरल सेंस है, 5-6 साल का अगर बच्चा हुआ, उसकी वालदा अगर कुछ कर रही है अच्छा काम, उस साबित, टाइम में ये कोई जनरल साबित सेंस से करे साबित ना। नहीं होता, साबित करना होता है। मैं तो वही जनरल सेंस जब मैंने आपके अब्बू पर लगाई तो फटाफट आपने टपोसियां मारी हैं, बिहार में फलाना है फलाना है, हो सकता है अल्लाह के रसूल के घर के अंदर ना होता हो, तो फिर मैंने अच्छा काम किया। चलो चलो अगर इसके चलो जिना जनरल सेंस, सोसाइटी एक में मिनट अगर जनरल सेंस क्राइम देने था, लगा हूं, सोसाइटी में अब क्राइम था ना, जनरल सेंस देने लगा हूं, जनरल सेंस देने लगा हूं, जनरल सेंस देने लगा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात कब हुई थी? वो आप भी नहीं बता पाओगे। नहीं आप भी नहीं बता पाओगे, आप बताओ ना। चलो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप बताओ कब हुई थी? अच्छा वफात बचपन में, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में थे तभी हो गई। छोटे से थे, ठीक है ना, छोटे से थे, ठीक है ना। अच्छा, वालिदा की वफात कब हुई थी? 10-12 साल की उम्र में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10-12 पे हुए, 10-12 साल की उम्र में, 10-12 साल की उम्र में, ये साबित करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10-12 साल के थे तब जी उनकी वालिदा की जी, वफात हुई। तो ये साबित करें, चाचा ये साबित, तालिब ने, ये साबित कर दें कि 10-12 साल की उम्र के अंदर हुई। क्योंकि मैं उसकी वजह पता क्यों बता रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं आपसे, उसके पीछे वजह है। जब आपने एक क्लेम को साबित करना है उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। जनरल सेंस जो होती है, मेरी बात सुने, जनरल सेंस इस चीज के ऊपर बुनियाद नहीं बनती। हाँ करें। मैं 8 क्लास में उर्दू की किताब थी जिसमें सीरतुन नबी में आप ऐसे करें, आप 8 साल, आप 8 क्लास की किताब को छोड़ें, आप 8 साल, मेरा भाई 8 साल की किताब छोड़ें, आप कोई तारीख में या कोई हदीस की चीज है वो बता दें। जितनी एज में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की डेथ हुई है, जितनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की डेथ हुई है, उतनी देर में आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने कोई आदत भी डेवलप की होगी अल्लाह के रसूल ने अपने वालिदैन से, तो आपके अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा, अब आप जनरल सेंस, एक मिनट रुक जाइए, अगर आपके सामने जनरल सेंस हो, एक सुन लीजिए, एक तरफ आपके जनरल सेंस हो और दूसरी तरफ उसके खिलाफ कोई मजबूत दलील हो, तो आप जनरल सेंस के साथ चलेंगे या मजबूत दलील के साथ चलेंगे? मसलन जनरल सेंस कुछ भी हो सकता है कि जी साबित करो। मैंने 8 क्लास की उर्दू बुक की चैप्टर नहीं पता, लेकिन सीरत अभी चैप्टर का मजमून था, उसमें सादिक व अमीन पूरा मतलब उसमें ये लिखा था कि अल्लाह के रसूल ने शिरक किया था, उसमें ये लिखा था शिरक किया था। आपने जो सवाल की वालदा की इंतकाल कब हुई, तो उसमें वो लिखा तो वालदा का इंतकाल जब आपसे पूछा, आप 8 क्लास में, मैं दलील ना मानता मेरा भाई, 8 क्लास आप दलील मानते हो। मैंने आपसे असल सवाल जो था ना उस तरफ आ जाओ, एक्स मुस्लिम भाई, असल सवाल की तरफ आ जाओ। आपने जो क्लेम किया कि अल्लाह के रसूल ने नाउज बिल्ला शिरक किया, नाउज बिल्ला लियाद बिल्ला, आप उसको साबित करने जनरल सेंस करेंगे तो मैं आप पर बड़े बड़े आरोप लगा दूंगा जिसको कबड़ा हो जाएगा मेरा भाई। अगर सोसाइटी इसको क्राइम नहीं मांगती है सिर को, उस टाइम वरका बिन नौफिल उसको क्राइम मानते थे, अब्दुल मुत्तलिब उसको क्राइम मानते थे, और एक बड़ी तादाद के नजदीक अबू तालिब उसको क्राइम मानते थे। एक लिस्ट है भाई बहुत लंबी जो उस शिर्क को क्राइम मानते थे। ये बात इमाम कुलैबी की किताब, इमाम अगर अच्छा ये एक मिनट ये साबित कर, अबू तालिब अगर वो शिर्क मानते थे, मैं एक मिनट मेरी बात सुन ले पहले मेरा भाई। आप ना इस तरफ तवज्जो करो कि आपका पॉइंट क्या है। आप पता है क्या पॉइंट रख रहे हो? आप रख रहे हो सोसाइटी जिस चीज को क्राइम नहीं मानती थी जरूरी वो करते होंगे। मैं आपको दर्जनों चीजें बता सकता हूं जो सोसाइटी उस वक्त क्राइम नहीं मानी जाती थी, अल्लाह के रसूल ने नहीं की। आपको पॉइंट क्यों नहीं समझ आ रहा? आप इतना बड़ा क्लेम, मिसाल के तौर पर जिना, आमिर भाई शराब नोशी, मैं बोल रहा हूं, सुने जरा सुने, एक मिनट सुने, एक मिनट जरा सुन ले। अबू तालिब सोसाइटी में चुप करें, मेरी बात सुने, आपका जवाब आपको देते हैं, सुने जरा। क्या अरब की उस सोसाइटी के अंदर जना कॉमन था या नहीं था? बिल्कुल कॉमन था जी, बताएं जरा, एक्स मुस्लिम अपने मुंह से बोलें। नहीं एक मिनट आमिर भाई, उसको वो बात ही नहीं करनी है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें एक जुमले में। मैं कर लेता हूं। क्राइम नहीं था जी, जिना क्राइम नहीं था, शराब क्राइम नहीं था, इवन हराम महीनों के अलावा राहजनी करना क्राइम नहीं था,
बच्चियों को जिंदा दरगोर करना क्राइम नहीं था, जिंदा दरगोर करना क्राइम नहीं था, प्रोस्टिट्यूशन करना करवाना क्राइम नहीं था, नंगे होकर तवाफ करना क्राइम नहीं था, नहीं था, बिल्कुल। ये वो चीजें हैं जो क्राइम नहीं थी। दर्जनों और चीजें बता सकते हैं जो क्राइम नहीं थी। कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल जिन माँ बाप के पास चंद साल और उनकी आदत अडॉप्ट करने से भी कम अरसा रहे हों, उनसे शिरक तो अडॉप्ट कर लिया हो, मगर जिस मुआशरे में 40 साल गुजारे हैं, ना वहां शराब पी, ना वहां ज़िना किया, ना नंगे तवाफ किया, वाह भाई वाह, मैं तुम्हारे सदके, तुम्हारी जर्नल सेंस के ऊपर। वहां के बच्चे नहीं करते थे ना, तो 12 साल की उम्र में उनकी वालिदा इंतकाल की। वहां के बच्चे नहीं करते थे ये सब, जिना कर ही नहीं सकते थे बच्चे। ओ भाई 40 साल, 12 साल के बाद फौरन 40 साल का हो जाता है क्या आदमी? 12 साल के बाद फौरन 40 साल का हो जाता है आदमी। छोटा बच्चा शिर्क कर सकता है, जिना नहीं कर सकता। अच्छा बड़े तो हुए ना आप सल्लल्लाहु बड़े हुए, 18 साल का नौजवान तो कर सकता है ना जीना। अच्छा अल्लाह के रसूल की, अच्छा मेरी बात सुनो, अल्लाह के रसूल की शादी कब हुई है? अल्लाह के रसूल की शादी कब, सुनो जरा, सुनो, अल्लाह के रसूल की शादी कब हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 20 साल की। कितनी? 20 साल की उम्र में। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं बेचारे को। अभी कौन सी क्लास में आप हैं? अभी तो 12 पढ़ के छोड़ दिया हूँ, 12 कंप्लीट करे मुझे 2 साल हो गया। बस ठीक है फिर। अच्छा उनकी शादी हुई, अल्लाह के रसूल की शादी हुई 25 साल में, जो जमहूर रवायात हैं उनके मुताबिक 25 साल, और एक रवायत है 26 साल, 25 या 25 राउंड फिगर मान लें, 25 साल। अच्छा अब सुन ले जो पॉइंट है ना, उसकी तरफ आओ। एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा एफिशिएंसी की तरफ जाओगे तो मेरा भाई यही होगा। ये एफिशिएंसी के चक्कर में ही तुमने अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लगाया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज नहीं तुम्हें समझ आएगी, 5 साल बाद आएगी मेरी बात। ये एफिशिएंसी के चक्कर में रगड़े जाओगे। अब मेरी बात सुन लो, 25 साल की उम्र का नौजवान हो जिसने शादी की हो, ओरिएंटलिस्ट गोरे कहते हैं कि जो पीक टाइम है, उस पीक टाइम के अंदर वो किसी भी ऐसी खुराफात या किसी भी ऐसे ऐब और नुक्स में मुलव्वस नहीं रहा जो अरब के प्री इस्लामिक ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा रहा हो नौजवानों का। बुखारी शरीफ के अंदर हदीसें हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 8वीं सीरत में बहुत कुछ पढ़ा, ये ना पढ़ सके हैं या उस दिन सो गए होगे। अच्छा वो लिखा हुआ है सीरतों के अंदर कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त कहा, मैं देखूं तो सही ये जो शबाब अरब है, माशर शबाब हैं, ये करते क्या हैं? अल्लाह के रसूल उस घाटी की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल की हिफाजत ऐसे उस उम्र के अंदर होती है कि आप पर गशी तारी हो जाती है और आप रात वहीं रुक जाते हैं और उस किसी महफिल के अंदर मुलव्वस नहीं होते जो महफिल गैर शरी और गैर अखलाकी मामला, बल्कि मैं गैर अखलाकी कहूंगा, उस वक्त शरीयत में गैर अखलाकी मामलात के अंदर आप दाखिल नहीं होते। यार आप क्या कर रहे हो? वाज़ेह तौर से ये ऐलान कर रहा है कि मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। बिल्कुल वाज़ेह तौर से ऐलान कि कभी गुमराही का कोई काम किया ही नहीं, कभी बदअखलाकी का कोई काम किया ही नहीं। ठीक है मेरा भाई, तो आप मुझे ये बताओ, जो पीक टाइम होता है ना, ये 3 आप कह रहे हो ना शिर्क उस वक्त जुर्म नहीं था, तो और मल्टीपल कितने जुर्म थे वो नहीं थे? अल्लाह के रसूल कर लेते, क्राइम तो नहीं था, क्यों नहीं किया वो? ये मेरे ख्याल से, एक मिनट, एक्स मुस्लिम अगर ऑनेस्ट हो तो ये बताना, ये वाला जो एतराज है आदम सीकर से सुनकर आए हो ना? जी नहीं। किससे सुनकर? साहिल से। जवाब नहीं मिला। अच्छा एक मिनट मेरे सवाल का जवाब मिला। 12 साल की उम्र की मेरे और चलो 12 साल की उम्र, और ये भी मैं बता देता हूँ कि साहिल के पास भी ये आदम सीकर से ही आया था। आदम फिकर से ही आया, बिल्कुल। और जब वो बेचारा उसको बेचारे को ये लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो एज है, क्योंकि मैं खुद इल्हाद के बॉर्डर से गुजरा हूँ, एक इस्लाम छोड़ चुका था, उस वक्त ना जब बंदे को ये नई इन्फॉर्मेशन, जैसे ये फुदक रहा है, नई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो बंदा दीवार के साथ छलांगे, जैसे कुकड़ जवान होता है ना, पंजाब में कहता है कुकड़ जवान होवे तो बनेरे ते टुरदा है। उसकी मिसाल ये होती है कि कुकड़ जब नया जवान होता है ना, मुर्गा, उसको लगता है कि मेरे वजन से छत गिर जाएगी, वो बनेरे पर चलता है। रुके तो सही मेरा प्यारा भाई, रुके तो सही। कुकड़ जब जवान होता है वो बनेरे पर चलता है, उसको ये होता है कि मैं छत पे चला तो छत गिर जाएगी, उसमें एफिशिएंसी होती है। तो ये जो नए नौजवान बेचारे जिनको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको ये चीज लगती है कि गोया हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है इसका तोड़ कोई नहीं। आपको पता है
کہ جو کلیم آپ کر رہے ہو اس کو ثابت نہیں کر پا رہے. ایک مسنگ لنک ہے اس کے اندر. آپ پتہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو والدہ ایسے کرتی تھی، فار دا سیک آف آرگومنٹ والدہ ایسے کرتی تھی لہذا بیٹا بھی ایسے ہی کرتا ہوگا. یار کمال ہے. جی اچھا پھر آپ سے ملٹیپل سوال پوچھ، ان کا جواب کوئی نہیں. تو آپ سوچو ذرا، جواب نہیں ہے، جواب آپ کے پاس نہیں ہے جو اعتراض لے کے پھر رہے ہو. جی اچھا، ان کا جو پہلا سوال ہے، پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا نا قد افلح المؤمنون والا، پہلا جو سوال کیا تھا وہ آپ لائے تھے آدم سیکر سے، دوسرا لائے تھے آپ سچ والا سے، اور تیسرا لائے ہیں آپ ساحل سے جو اوریجنلی آدم سیکر کا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اپنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو آدمی جو آپ کے، سن لیجئے، آپ کے ایمان کا جو لٹیرا بیٹھا ہوا ہے وہ تو آپ کے نزدیک صحیح ہے، اس سے تو آپ نے اپنا ایمان لٹوا دیا، لیکن جو آپ کو پھر دلیل کی بنیاد پر بات بتا رہا ہے اس کی بات تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، وچ مینس کہ آپ پہلے ہی کمزور ایمان والے تھے، آپ کو ایک وہ چاہیے تھا جسٹیفیکیشن ایمان چھوڑنے کے لیے. جی تو وہ آپ کو وہاں سے مل گیا. آپ کی 2 سوالوں کے جواب کو تسلیم کر لیا. تیسرے سوال کا تیسرا جو سوال ہے وہ جو حدیث آپ نے دی ہے وہ اسلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ پھر تو وہ مجھے یہ حدیث پہ صرف یہ اشکال ہے کہ اگر اس زمانے میں زمانے جاہلیت کی وجہ سے وہ تو مغفرت قبول نہیں ہو رہی، تو وہ بھی میچور نہیں ہوئے ہوں گے، جب ایج مطلب ان کے چھوٹے ہوں گے تو وہ بھی کرتے ہوں گے. تو بھائی اس کے لیے آپ کو چاہیے دلیل، وہ دلیل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس چاہیے دلیل، دلیل اس کے خلاف ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا قرآن کہہ رہا ہے. اور ابھی عامر بھائی نے اتنی لمبی جو گفتگو کی اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری غیر اخلاقی حرکتیں تھے اس میں بھی ملوث نہیں تھے. اسی کو آرگومنٹ آف انڈکشن کہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو پیش کرو نا، بغیر دلیل کے کیسے مان لیا آپ نے؟ چلو میں ایک اور دلیل دینے لگا ہوں. مکو ٹھپ، ایک منٹ مکو ٹھپ دلیل آنے لگی ہے. مکو ٹھپ دلیل ایکس مسلم، اور یہ جا کے اپنے گرو گھنٹالوں کو پہنچا دینا. بخاری شریف کی حدیث ہے اور جملہ سیرتوں کے اندر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گی، اور متعدد حدیث کی کتاب اور سیرت میں ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پہاڑی بیان پیش کیا تھا جس میں قریش کے بڑے بڑے سارے لوگ آئے تھے، آپ نے کہا تھا کیا میں نے تم میں اپنی عمر نہیں گزاری؟ انہوں نے کہا بالکل گزاری ہے. انہوں نے کہا کیسا پایا؟ انہوں نے کہا آپ کو سچا پایا، یہ بولا انہوں نے. اور اس کے بعد جس پیغام کو پیش کیا وہ پتہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہہ دو کہ ایک خدا ہے، ایک کے علاوہ کوئی نہیں. پورے ذخیرہ حدیث اور سیرت سے نکال کر دکھا دیں کہ کسی ایک قریش مکہ والے نے کہا محمد کل تک تو تم خود شرک کرتے رہے ہو. نعوذ باللہ. گڈ، ویری امپورٹنٹ. نکال کے دکھا دو کوئی ایک سیرت کی کتاب نکال کر دکھا دو کہ کسی مشرکی نے مکہ میں سے اٹھ کر کسی نے کہا ہو کہ کسی مشرکی نے مکہ نے اٹھ کر کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں کہتے ہو شرک نہ کرو، کل تو تم خود کرتے رہے ہو. بتاؤ 2 دلیل. اور میرے بھائی اور آپ کا فارمولا درست کر دوں کہ جنرل سینس سے آپ آرگیومنٹ اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، اور اس وقت بھی جنرل سینس کو ایز این آرگیومنٹ یوز کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں آپ جنرل سینس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو آرگیومنٹ ہیں آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی غلطی ہے. نہیں، عامر بھائی نے جو جواب دی تسلیم کرتا ہوں. چلیں، بہت اچھی بات ہے. ایمان لاتے ہیں. 3 سوال تھے، آپ نے کہا 3 سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو ایمان لے آؤں گا. جی کمزور تھا، بسم اللہ کریں. نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ ایکس مسلم تھے آپ، اب آپ کو بسم اللہ کریں انشاءاللہ. میں کلمہ پڑھاؤں، کوئی بات. 3 سوال ہیں، ان کے جواب مل جائیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. ایکس مسلم بھائی اپنے ساتھ آنےسٹ ہو جائیں. 1 منٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ. کلمہ میں پڑھاؤں یا مفتی صاحب پڑھائیں؟ بسم اللہ کریں میرا بھائی. باقی سوالات بھی جی مجھے خود آتی ہے، میں خود پڑھنا چاہتا ہوں. خود پڑھیں. الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. اس کا اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی پڑھ دیں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ کر دیں. ماشاء اللہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبارک مبارک مبارک۔ اب یہ ایکس مسلم کے سے ایکس ہٹا دیں بھائی، عامر بھائی کے نام سے اب یہ مسلم ہے۔ جی جی میں ہٹا دیتا ہوں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ میرا جو اوریجنل نام ہے وہ شو کر دیجئے۔ شو کر دیں، چلے میں شو کر دیتا ہوں۔ ان کا اوریجنل نام جو ہے میں لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو۔ یہ ہے جی، ایک منٹ، شفیق علی صاحب، شاہیق علی، یہ نام جن کا۔ ٹھیک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دل خوش کیا میرا بھائی شاہیق بھائی، زندہ باد۔ وجہ سے میں آپ کے اسٹریم پہ آنا چاہ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جواب دے دو گے۔ اچھا، اب آپ سے میں ایک گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کا ایمان سلب کرنے کی کوشش کی تھی، آپ ان کے چینلوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ جی جی ضرور، ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو، رابطہ کریں۔ زبردست زبردست، انسبسکرائب کریں، اور دوسرا ای میل نیچے نظر آ رہی ہے آپ کو، مفتی صاحب سے رابطہ کریں، مجھ سے مناسب سمجھتے ہیں مجھ سے رابطہ کر، جس سے بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں کریں۔ یہ ای میل نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، ای میل کر کے اسپیشل بتائیے گا کہ میں نے اسلام قبول، میں شاہق ہوں جو ایکس مسلم سے آیا تھا اور میرے وہ سوال تھے، مفتی صاحب اس کو ٹاپ پریورٹی پہ لے لیں گے، مجھ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا سوال ضرور آپ نے بتانا ہے، اور ہمت نہیں ہارنی میرا بھائی، ایمان آزمائش کا ہی نام ہے، آزمائشیں تو آئیں گی، سوالات آئیں گے، الجھنیں آئیں گی، یہ خود تو ہمارے سامنے آتے نہیں۔ میں سب مطلب مسجدوں کے امام کے پاس گیا تو نہیں جواب ملا، تو اس وجہ سے میں ایکس مسلم لکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں چھوڑ چکا، مطلب ایمان کمزور تھا، اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کے چینل پہ آیا، مجھے اس کا جواب مل جائے۔ ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ، بہتر ہے۔ اللہ آپ کو وہ لوگ کا بات مانتا ہی نہیں ہوں جب تک میں ریسرچ نہیں کر لوں۔ وہ لوگ تو زید پٹیل سے ڈیبیٹ میں دیکھا ہوں بہت بار ہارا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ زید پٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیے، ہو چکی ہے ہماری ایک ویڈیو ان کی بن چکی ہے، ہم بھی ان کے چینل پر آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، تو چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک۔ بہت سرور شائق بھائی، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح جو جتنے بھی اسلام سے دور جا رہے ہیں غلط فہمی سے یا کم نالج کی وجہ سے، وہ آپ کی طرح ان کو سوچ رکھنی چاہیے کہ جب جواب ملیں تو کر لیں۔ تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، یقیناً وہ بھی اس پارٹ کا حصہ تھا، مگر امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے، تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی کے ساتھ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو یہ دوائی صرف ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار ہی دوائی منگانے سے انشاءاللہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کیے ہیں، تو اگر آپ کو یہ دوائی منگوانا ہے تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔